السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، پامز بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے تمام مشکلات کے حل کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم رہتی ہوگی. اور پلس ہمارے اسکرین پہ نمبرز دیے گئے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں عبداللہ بھٹی صاحب سے، اور وہ آپ کو اپنے ہر پرابلم کا سلیوشن بتائیں گے بھی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بندش، رکاوٹ، یہ ایک ڈیلی بیس کی ہماری ایک روٹین چل رہی ہے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم نظر کی اس پہ چلے جاتے ہیں، نظر کی ضبط میں آ جاتے ہیں، یا بندش کی ضبط میں آ جاتے ہیں. ان سب کو دور ہٹانے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم جانیں گے سر سے. تو سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ خوش رہو، ٹھیک ٹھاک. سلامت رہو. بیٹا جو آج ہم نے ٹاپک چنا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کرہ ارضی پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی رکاوٹ، کسی بندش، کسی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ رشتے کی ہے، چاہے وہ بزنس کی ہے، چاہے وہ جاب کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے کہ پروموشن کی ہے، ترقی کے. ایک نارمل بندہ جب اپنی لائف میں کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑا شاندار چل رہا ہوتا ہے، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے. وہی دکان ہوتی ہے، گاہک نہیں آتا، وہی بندہ ہوتا ہے، ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتا، وہی نوکری ہوتی، ہر چیز خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایسی بندے پھر بار بار کوشش کرتے ہیں، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی دو دوست ہیں آپس میں، چاہے کوئی میاں بیوی ہے، چاہے کوئی جھگڑا، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹ بندش کیوں آ گئی. لیکن بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہ وہ رکاوٹ ختم ہوتی ہے، نہ وہ بندش ہوتی ہے. کوئی ایسا پراسرار سا اثر ہوتا ہے کہ بندہ نہ ہر کوشش کے باوجود ناکامی پہ ناکامی، ناکامی پہ ناکامی. اور بعض اوقات یہ بندش، یہ رکاوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ اتنی پینفل ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں تک اتر کے نا بندے کو ڈپریشن، اور ڈپریشن کے بعد بعض اوقات کئی بندے میرے پاس ایسے آئے کہ سر جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی ایفرٹ کرتا ہوں، ناکام ہوتی ہے. میری کوئی پاؤں سیدھا نہیں پڑتا، ہر پاؤں الٹا پڑتا ہے. باہر نکلتا ہوں کیس ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہوں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی پریشانی. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا بڑا نا پینفل، تکلیف دہ کلمیہ یہ کیس ہے کہ رکاوٹ یا بندش کسی معاملے میں آ گئی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے آپ کو ایسے ذکر اذکار، ایسی تسبیحات بتائیں گے کہ چاہے وہ رشتے کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے دو انسانوں کا آپس میں ریلیشن شپ بڑا شاندار چل رہا ہے، اچانک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور ایک فرد مسلسل کوشش کر رہا ہے وہ اس ریلیشن کو ٹھیک کروں، لیکن وہ ریلیشن ٹھیک ہونے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ٹیڑھا اور خراب ہوتا جا رہا ہے. جب آج ذکر اذکار بتائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ یہ کریں گے. انشاءاللہ چاہے جو بھی رکاوٹ ہے، بندش ہے، چاہے بچیوں کے رشتے کی ہے، چاہے کاروبار کی ہے، چاہے ریلیشن شپ کی، دور ہوگی اور آپ کی لائف میں خوشیاں اور کامیابیاں جلدی آ جائیں گی. ٹھیک ہے سر. اور اسی کے ساتھ اگر دیکھیں رشتے کے اندر بھی اوبیسلی جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں ان کی بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کاروبار وغیرہ کی بھی، اس کی بھی تفصیل آپ سے جانوں گی. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، زہرین ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے، میں پروفیسر صاحب سے پہلے سے دعائیں بہت ساری آپ لوگوں کے لیے، اس پروگرام کے لیے، اور اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے والے کے حق میں دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پروفیسر صاحب کے حق میں بھی قبول فرمائے رب العالمین. آمین. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ سینسیٹیو بہت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نا ایموشنل ویکنیس ہوتی ہے، بندہ ان کو رون دے سامنے والا، اور مطلب وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا اس بندے کے ساتھ. تو ایموشنل اسٹرینتھ کے حوالے سے، اس ایموشنل پختگی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے. اور یہ کہ ورکنگ ایٹماسفیئر ہے یا گھر بار کی زندگی ہے، آئلی زندگی ہے، سوشل اینیمل ہے نا ہم، تو ہمیں عزت ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، اپنی پہچان چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. ایک ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں لے جائے عزت، ویسی عزت نہیں کری. فار دا سروائیول عزت چاہیے ہوتی ہے کہ میرا کوئی مقام ہے، مجھے کوئی اہمیت دے رہا ہے. اس عزت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مطلب حصول عزت حاصل ہو اللہ پاک کی طرف سے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ضرور بتائیں پلیز. ٹھیک ہے. میری بیٹی نے بہت ہی سینسیٹیو اور بڑا خاص ایشو چھڑا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سینسیٹیو بندہ ضرور ہوتا ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی حساس بندہ ضرور ہوتا ہے. جو سینسیٹیو بندہ ہوتا ہے نا، حساس، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ میاں جب تیرے پاس حساس اور سینسیٹیو بندے آئیں تو نے ان کا حساب نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کہ وہ بیچارے دنیا میں حساب دے کے آئیں. چھوٹا سا فکرہ، چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی حد تک، چھوٹی سی ایسی چیز نا بندے کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. وہ بندہ سمجھتا ہے میں قیمے والی مشین میں ڈل گیا ہوں، یا مجھے کباب پرو کے آگ پہ رکھ دیا گیا. پہلی بات تو میں ایسے سینسیٹیو لوگوں کو مشورہ دوں گا، بیٹا یہ دنیا بڑی ظالم ہے، بے رحم، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے اچھے رویے اگر مانگتے ہیں تو یہ نہ دے تو اپنے آپ کو لو لہان نہیں کرنا، اپنے آپ کو زخمی نہیں کرنا. آپ مضبوط ہو جاؤ، آپ پازیٹیو ہو جاؤ، اور لمحہ موجود میں رہو. بہت سارے سینسیٹیو لوگ کیا کرتے ہیں، ماضی کی چیزیں، ماضی کی الجھنیں، ماضی کی ناکامیاں گھسیٹ کے حال میں لاتے ہیں اور خراب کرتے ہیں. اور ابھی جو حال نہیں آنا اس کے اندیشے، اس کے خوف، اس کے وہم دل میں لا کے اپنے حال کو خراب کرتے ہیں.
ہم نے ماضی کی ناکامیاں، شکستیں، بیڈ جو واقعات ہوئے وہ اور آنے والے وقت کے اندیشے، ان سے اپنے حال کو خراب نہیں کرنا. آپ نے پازیٹیو رہنا. یہاں میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ پازیٹیو رہیں. جو بندہ سینسٹیو ہے، جو حساس ہے، جو نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو سوچنے کے بعد انگزائٹی کے بعد سٹریس کے بعد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایسے سارے لوگ پہلے اپنے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا علاج کریں تاکہ چیزوں کو نارمل لے. دیکھیں نا، اس کی میں مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ جو سینسٹیو بندہ ہے نا، اس کو اگر آب زمزم آپ پکڑا دیں تو اس کو ابالتا پھرے گا کہ میں نے اس کو ابال کے پینا. حالانکہ آب زمزم تو پاک ہے، شفاف ہے. اور جو عام بندہ ہوتا ہے وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے منہ لگاتا ہے اور پی جاتا ہے، یا کسی جانور کے منہ سے گاجر کھینچتا ہے اور کھا لیتا ہے. 2 بندے ہیں. تو جو سینسٹیو ہے نا، انہیں اپنی حساسیت کا پہلے ادراک کرنا ہے، پھر کرنا ہے. اس کے لیے سب نے کرنا کہ اگر خواتین ہیں جو روتی ہیں، بلکتی ہیں، اداس ہیں، سیڈ ہیں، سینسٹیو ہیں، ہر چیز اگر کسی خامد نے بات کر دی تو 4 دن اسی پہ سوئی پھنسی رہنی ہے. اگنیشیا 200، اگر آپ اگنیشیا 200 لیتے ہیں، اس کے 5 کتنے دن میں لیں تو 10-15 دن بعد آپ کو ریلیف مل جائے گا. لیکن آپ نے دوائی 2 مہینے پیتے رہنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، بچیوں نے کسی بھی پنساری سے لینی ہے اشواگندھا، اسگندھ، نگوری، اتنی اس میں شتاور یا شتاوری مکس کر لینی ہے. یہ پیس لینی ہے. ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ لے گی. آپ دنیا میں آپ کے پٹھے مضبوط، آپ کی سب سے پہلے نیند ٹھیک ہوگی. جب آپ پیسفل سوئیں گے اگلے دن آپ بالکل نارمل لائف گزاریں گے. یہ آدھا گھنٹہ لینی ہے. تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ یا رقیبو یا حفیظو 300 بار، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 300 بار، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تسبیح آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس تسبیح کی برکات سے اللہ کہتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ کے اندر پازیٹیو انزائم آئیں گے، آپ کا کورٹیسول ٹھیک ہوگا، آپ کا سیروٹونن ٹھیک ہوگا، ڈوپامن کا لیول ٹھیک ہوگا، میلانونن جو آپ کا نیند ٹھیک کرتا ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے. یہ تسبیحاں پڑھیں اور خود کو اس ظالم بے رحم معاشرے کے مقابلے کے لیے کھڑا کریں اور ساتھ پازیٹیو ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی. پھر آپ اس کو فیل نہیں کریں گے اور آپ اس بے رحم معاشرے میں نارمل لائف گزاریں گے. سر، کاروبار شروع تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں کبھی نقصان ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کبھی آپ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. آپ کے لیے مطلب کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ایک پرابلم کریٹڈ ہوتی ہے. یہ ایک دم سے آنے کو آئے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے وسیع بھی کر دیتے ہیں آپ کا دائرہ اور ایک دم سے آپ کو تنگ بھی کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا آپ اس کے محرکات پہلے دیکھنے پڑیں گے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ 3-4 اور دکانیں کھل گئی ہیں تو وہاں پہ جادو ٹونا، نظر ٹونا نہیں ہے. وہ دکانیں 3-4 اور آ گئی ہیں، گاہک آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. ایک تو یہ کام ہے. یا اگر آپ نے کوئی بندے وہاں پہ ایسے رکھ لیے جو وہاں پہ چوری کرنے شروع ہو گئے، یا جو وہ پراپر کام نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس طرح تو وہ اب آپ نے پہلے آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا. اگر آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، دکان بھی وہی ہے، دکانیں نئی بھی نہیں آئی، بندے بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کوئی نظر کو ٹونا، کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. اور اگر تو جو بندش ہے وہ 2-4 دن کی ہو تو اٹس اوکے، یہ نارمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ مہینوں پہ چلے گا اور بندہ کوشش کیے جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ چیزیں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں، ایسے بندے نے کیا کرنا ہے؟ ایسے بندے نے یہ کرنا ہے کہ 22 اگربتیاں لینی ہے، 1 بوتل پانی لینا ہے، عرق گلاب لینا ہے. 22 اگربتیاں، 1 بوتل پانی، عرق گلاب. ان پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 41 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد بھی 11 بار پڑھ لیں. پانی جو آپ نے وہاں پہ پینا ہے، یعنی کہ آپ جب دکان پہ بیٹھے صبح شام پانی پیتے رہیں، یہ پورا 1 مہینہ پیتے رہیں. عرق گلاب گھر کے مین جہاں پہ آپ تالا شلا لگاتے ہیں دکان کو، وہاں پہ اور دکان کی دیواروں پہ سپرے کرنا ہے. اور 2 اگربتیاں آپ دکان بند کرتے وقت یا صبح آپ لگا دیتے ہیں، ان پہ سورہ پڑھی ہوں گی ہم نے صورتیں، تو وہاں پہ نوست نیگیٹیوٹی چلی جائے گی. اور کیا کام کرنا ہے؟ یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا رزاقو یا باسطو 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے، جو بندش آئی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر کوئی فقیر آتا ہے، چاہے اس کو روپیہ دیں، چاہے تھوڑا سا نہ ہی دے دیں، اگر وہ بانٹیں گے تو پھر بھی چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ذکر اذکار ہے جس سے آپ کی دکان، آپ کا کام اور بندش فوری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. ہیرا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، میرا سر سے سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کاروبار کے حوالے سے وہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا جس کام کی بھی کوشش کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا. اور میرا اپنی جاب کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ جو بھی جاب کرنا چاہتی ہوں تو وہ نہیں ہوتی ہے. اور اگر میرے ہسبینڈ باہر جانا چاہیں تو کیا ان کے لیے بہتر رہے گا یا ان کی سیٹنگ ہو جائے گی؟ ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کے؟ 19 نومبر 1992. 19 نومبر 1992.
میری بیٹی نے اتنی دور سے فون کیا مری سے. پہلی بات تو میری بیٹی کے لیے آسانیاں, اور یہ بہت اچھی بیٹی ہے, پازیٹیو ہے. دیکھو اپنے وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے مانگ رہی ہے. ایسے ہسبینڈ کو قدر کرنی چاہیے ایسی اپنی بیویوں کی, جو بیویاں مشکل ٹائم بھی گزارتی ہیں اور اس کے لیے اس کی کامیابی کی دعائیں بھی کرتی ہیں. ہیرا بیٹی کو میں یہ کہوں گا کہ 2-3 طریقے بتاؤں گا. اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے, اس کی تسبیح ہوگی یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, یا رقیب یا حفیظ 300 بار, یا رزاق یا باسط 300 بار. یہ اگر وہ بیٹا پڑھتا ہے, جو میاں وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر میاں نہیں پڑھتا تو بیٹی پڑھ سکتی ہے. اگر وہ پاکستان کام کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ اس کی رکاوٹ بندش آئی ہوئی ہے, اس کے لیے گھر میں سورہ بقرہ کی کیسٹ لگائے یا CD لگائے. اگر CD کیسٹ نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھے, ایک کام. دوسرا عرق گلاب لے, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھے, میاں صاحب کو 2 دفعہ شاور دلا دے, 2 کام. تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, عشاء کے بعد 5 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہیں, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 10 بھی پڑھ سکتے ہیں, 25 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ سے ہر صورت رزلٹ لینا ہے تو 25 تسبیحیں روزانہ پڑھے. انشاءاللہ 1.5-2 مہینے کے اندر یہاں کی بندش بھی دور ہو جائے گی, باہر کی بھی دور ہو جائے گی. ایسے ہسبینڈ کو قدر کرنی چاہیے اچھی بیوی کی, جو اس کی اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر, یہیں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.